الرحمان بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تقریر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، صدق اللہ العظیم۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ محترم اساتذہ کرام اور قرآن و سنت کے مہکتے چمکتے پھولوں، آج میں جس موضوع کو تخیلات کی وادیوں سے نکال کر الفاظ کا جامہ پہنانے کے بعد آپ کے ذہنوں میں اتار کر دل کی بنجر زمین کو سیراب کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ احباب وقار، آج کے اس پرفتن دور کے اندر یہ بولے جانے والا صرف فکری جملہ ہی نہیں بلکہ دور حاضر کی حقیقت اور ایمان و کفر کے درمیان نظریاتی خلیج کا اعلان ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مومن کی طاقت اسلحہ و ہتھیار میں نہیں بلکہ تقوی، یقین اور توکل علی اللہ میں ہے۔ مسلمانوں، تاریخ اسلام گواہ ہے کہ کافر نے ہر بار شمشیر پر بھروسہ کیا، ہر میدان میں اسلحہ و ہتھیار پر بھروسہ کیا، لیکن اس کے برعکس دیکھیں تو مومن نے محض تجربے پر جب 313 مومن 1000 کے لشکر پر غالب آئے، احد میں بڑی شکست کے بعد احد کا کارنامہ بھی اپنے نام کیا، اور جب حنین میں کثرت لشکر پر اعتماد کر بیٹھے تو اللہ نے فوراً تنبیہ فرمائی، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ اور پھر اس کے بعد یہ معرکہ بھی اپنے نام کر لیا اور قیامت تک کے آنے والے کفار کے سامنے یہ اعلان کر دیا، بقا باللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، بقا باللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جسے لڑنا نہیں آتا اسے جینا بھی نہیں آتا، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ ہمارے جسم زخموں سے چور ہی سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش بولیں گے یہ بازی کس میں ہاری ہے، یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، گھر گھر سے مجاہد نکلیں گے، تم کتنے مجاہد مارو گے۔ سامعین محترم، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، من اعتمد علی صلاحہ مسلم ومن اعتمد علی اللہ مسلم، یعنی جو اپنے ہتھیاروں پر بھروسہ کرتا ہے شکست اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے، اور جو محض معلّہ پر بیٹھے رب کی ذات پر بھروسہ اور یقین کرتا ہے فتح اس کے قدم چومتی ہے۔ احباب وقار، جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف لشکر کشی کی تو رات کو پیٹ ہوئی نہ ٹینک مگر اپنے سپاہی اور مجاہدوں سے فرمایا کرتے، جب تک تم راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے نہ ہو دن کو دشمن کے سامنے سر اٹھا کر لڑ نہیں سکتے۔ ان الفاظ پر شاعر نے بھی کیا خوب کہا تھا، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جا پیدا کرے۔ مسلمانوں، تاریخ گواہ ہے کہ طارق بن زیاد جب اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلائی تو اس کے پاس نہ کمک تھی نہ پشت بنا، صرف ایک نعرہ تھا، الموت و بالنصر۔ اسی نعرہ اور حوصلہ کی وجہ سے فتح اس کے قدم چومنے لگی۔ احباب شام، کفر کی طاقت ہمیشہ مالیت میں رہی اور ایمان کی طاقت ہمیشہ روحانیت میں۔ کفر کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں مگر دل خالی، ایمان والوں کے پاس شاید وسائل کم ہو مگر دل لبریز ہوتے ہیں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ مسلمانوں، یاد رکھو، کافر کی شمشیر پر ایمان کے ساتھ تم صرف دنیا فتح کر سکتے ہو، دل نہیں۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے دھوکے خدائی۔ حضرات گرامی قدر، مومن کے ہاتھ میں شمشیر ہو یا نہ ہو، ڈھال ہو یا نہ ہو، نیزہ ہو یا نہ ہو، چلانے کے لیے تیر ہو یا نہ ہو، اگر دل میں لا الہ الا اللہ ہو، بھروسہ محض اللہ کی ذات پر ہو، تو نظام امریکہ اور فرانس کے بھاری ہتھیاروں کو مات دے کر عراق کا بادشاہ بننے کے بعد ناقابل شکست ہو جاتا ہے۔
آخر میں بس یہی کہوں گا، قاتل ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، قاتل ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، وما علینا الا البلاغ المبین۔